اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باطل، جو غلط، جو جھوٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ظاہر کر دیں اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ حق ہے، ہم چل نہیں پاتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم بچ نہیں پاتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچائیں اور جو حق ہے اس پہ چلائیں. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو ہم سب ثابت قدم ہوں لا الہ الا اللہ پر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کلام ہے؟ من آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحدید، میں نے آپ کو اس کی 2 آیات کروا دی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مدینہ کے وقت میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، مدین ٹائم پیریڈ میں. اور جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لائک آلموسٹ 10 ایئرس کا قرآن نازل ہو چکا ہے، جس میں عقائد کی بات ہو گئی ہے، لیکن دوبارہ ایک صورت نازل ہو رہی ہے مدینہ میں جس میں عقیدے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جا کر لوگ یہود اور نصارہ کے ساتھ مل گئے تھے، تو ان کے عقائد ویسے اتنے اسٹرانگ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کرنے تھے، تو اس کے لیے ایک ایسی صورت نازل کی جس کے اندر عقائد پر ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر، اس صورت کے اندر مادیت اور روحانیت کے درمیان توازن قائم کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح مادیت اور روحانیت کے درمیان توازن قائم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. ویسے 2 آیات میں آپ کو کروا چکی ہوں، لیکن 3rd آیت آج کرنی ہے، لیکن میں تھوڑا سا چاہ رہی ہوں آپ کو ریویو دے دوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحدید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 1 ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین میں اور آسمان میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. یعنی کہ تسبیح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں کل قد علم، وہ جانتے ہیں، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے. جیسے ایک پین ہے، ایک پیپر ہے، جیسے دیوار ہے، جیسے گلاس ہے، ایوری تھنگ نوز کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا ہے. اور وہ کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی وقت اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے. وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زیادہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ حکیم ہے. پھر اگلی جو میں نے آپ کو بتائی آیت، لہو ملک السماوات والارض، اور وہ کیسا بادشاہ ہے کہ اس کے پاس ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ تمہارا رب ہے کون، وہ جس کی تم 5 وقت عبادت کرتے ہو، جس سے تم دعائیں کرتے ہو، جو اس کائنات کہ ایک ذرہ یہاں سے وہاں ہوتا نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے، ایک پتہ نہیں گرتا کہ اللہ کو معلوم پہلے ہو جاتا ہے. تو وہ رب کیسا ہے؟ لہو، اس کی ملکیت ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملک میں ہے، یعنی اس کی بادشاہت کے انڈر آتا ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ ہو کسی ملک کا، فار ایگزامپل جیسے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہے اردگان، تو ہر کنٹری کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پریزیڈنٹ کے سامنے ہر کوئی مطلب ان کی بات مانتا ہے، اور اس پریزیڈنٹ جو ہے نا، وہ ہر اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا مالک ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس تمام کائناتوں کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کی. لیکن آپ دیکھیں جو دنیاوی ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنی ریاست پر بہت نظر رکھنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن کیا اس کو اس کے انڈر جو فوج ہوتی ہے، ہر بندے کا نام پتہ ہوتا ہے؟ ہاں، ہر بندے کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے. وہ ہوتا تو بادشاہ ہے،
جیسے اگر کوئی کنٹری کا بادشاہ ہے، اگر ہماری کنٹری کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ کنٹری کا بادشاہ تو ہے، لیکن وہ میرے پاس جو واچ میں نے پہنی ہے اس کا بادشاہ نہیں ہے، اس کی مالک میں خود ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے مالک ہے؟ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہ ہر چیز کو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کے اوپر ایک ٹیگ ہے بادشاہت کا، نہیں، وہ ہر چیز کے اندر لائف اور ڈیتھ بھی کریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ذرے ذرے اور قطرے قطرے کے اندر وہ سمایا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ اس کی اگر وہ اس ملک دنیا کا بادشاہ ہے نا، تو وہ میرے پاس جو کچھ میں اون کرتی ہوں، اگر کپڑے، اگر واچ، اگر سانسیں، اگر جسم، ان سب کا بھی وہ ایٹ اے ٹائم بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ایون میرے اوپر، میری ذات کے اوپر، جسے میں کہتی ہوں کہ یہ میرے کپڑے ہیں، میری چیز ہے، میرا یہ، میرا وہ، میرا یہ، میرا وہ، تو اللہ کہتے ہیں اس پر بھی میں ہی ہوں قادر، ٹھیک ہے، تم نہیں ہو۔ تو اب ہم اپنی جو ہمارا انشاءاللہ آج کی جو آیت ہے اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آیت نمبر 3 ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس صورت کے اندر نا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے آپ کو اور مجھے، اور اس تعارف کو آپ ایسے سمجھیے جیسے آپ نے آج پہلی دفعہ قرآن کھولا ہے اور آج آپ پہلی دفعہ ایک ذات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور جو آپ کو بتا رہی ہے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یوں پڑھیے گا، اس کو ایسے مت پڑھیے گا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے وہ تمام چیزوں کا بادشاہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، پتہ ہے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ کو مجھے خود کو ہمبل کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان آیات کو اپنے اوپر ایسے سمجھنا ہے جیسے یہ آج آپ کے اور میرے اوپر نازل ہو رہی ہیں، ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ پھر دوسری بات، اس آیات پہ 101% یقین رکھنا ہے کہ اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ 101% ٹرو ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ ایک ذات ہے جو آپ سے اور مجھ سے بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے، میں کیسا رب ہوں، ٹھیک ہے، اور میری بادشاہت کتنی اسٹرانگ ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں گے اور میں سمجھوں گی، تبھی یہ آیات ہماری زندگی بدلیں گی، تبھی یہ آیات ہمارے اوپر اثر کریں گی، ورنہ اثر نہیں کریں گی۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے تو بہت خوبصورت آوازوں میں، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ حلق میں اٹک جائے گا، یعنی کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا سے مراد ان کے دلوں میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ کون ہے؟ جو اول ہے، جو پہلا ہے، ٹھیک ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہی تھا، جب کائناتیں نہیں تھی، نہ آپ تھی نہ میں تھی، یہ دنیا نہیں تھی، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، وہ اول تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی انسان کی شیخی نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی انسان کی مرضی نہیں، کچھ بھی نہیں، فرشتے نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اول، وہ بالکل سٹارٹ، ٹھیک ہے۔ هو الاول والآخر، اور اللہ وہی رب ہے جو آخر بھی ہے، کہ جب سب ختم ہو جائے گا، تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، تمام کائناتیں، ہر چیز کو وہ زیرو کرے گا، اور وہی آخر میں رہے گا۔ والظاہر، وہ اتنا ظاہر کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، والباطن، اور وہ اتنا چھپا ہوا کہ کہیں نظر نہیں آتا، اس کو میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم، ہر چیز کا، ہر چیز کا۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انت الاول ولیس قبلک الشیء، اللہ تعالیٰ آپ ایک ایسے اول ہیں کہ آپ سے پہلے کچھ نہیں، انت الآخر، اور آپ آخر ہیں، ولیس بعدک الشیء، اور آپ کے بعد کچھ نہیں، انت الظاہر ولیس فوقک الشیء، آپ ایسے ظاہر ہیں کہ آپ سے اوپر ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ
آپ اگر آسمان اور زمین پہ غور و فکر کرو، انسان ہم آپ اور میں غور و فکر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک صرف ایک فلاور کی ایک جو پیٹل ہوتی ہے نا، وہ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں خود نہیں بنی، کوئی ہے میرا کریٹر، ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صرف انسانوں کو دیکھیں، کہاں سے آ رہی ہے یہ فوجوں کی فوجیں انسان، کون کریٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر انسان کے، ہر ماں کے پیٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہی ناک، سب ناک کی ڈیفینیشن ہر انسان کے ہاں سیم ہے کہ ناک ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے، آئی کی ڈیفینیشن سب کے ہاں سملر ہے، ہاں، آئی بروز کی ڈیفینیشن سب کے ہاں سملر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو 3 پردوں کے اندر ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے انسان۔ ایسی فیلنگز ہم سب کے ہاں، ہیپینس کی فیلنگ ایک جیسی ہے، سیڈنس کی فیلنگ ایک جیسی ہے، غصے کی فیلنگ ایک جیسی ہے۔ کس نے ڈالی ہے؟ یہ خود سے آ گئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، جب آپ سوچیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ کوئی ہے، اور کوئی بہت زیادہ پاورفل ہے، جس کی پاور کل ہمارا دماغ اور ہمارا تھاٹس احاطہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت ظاہر، آپ ایسے ظاہر ہیں، ولیس فوقک شیء، آپ سے اوپر کچھ نہیں، وانت باطن، اور آپ ایسے چھپے ہوئے ہیں، ولیس دونک شیء، اللہ تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جلال اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ایک پردے میں ہے، ایک پردے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے اس نور سے پھٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنے حسین اور اتنے پر نور ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور ہر چیز کا علم صرف اور صرف ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو اپنے بارے میں اور بتا رہے ہیں کہ میں کیسا ہوں۔ هو الذی، وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوئے، عرش پر گئے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتے ہیں ما یلج فی الارض، کہ جو چیز اس کے علم میں ہے کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وما، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس کے اندر جاتا ہے، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ پوری کی پوری بصیرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس آیت کو سمجھیے کہ پہلی چیز تو اس میں جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 6 دنوں میں اس نے بنایا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات آپ کو کرسچینٹی یعنی بائبل میں بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ گاڈ کریٹڈ دس اینڈ دین دا 7th day ہی سلیپٹ، ہی ٹیک ریسٹ، ہاں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ جو رب ہے اس نے 6 دنوں میں سب بنایا اور پھر 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہاں پر ہم ان سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا رب سوتا نہیں ہے، ہمارے رب کو اونگ نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی، کیونکہ یہ قرآن سے ہی پروف بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے اگر دنیا میں کسی چیز کو، کسی بات کو بھی جج کرنا ہے تو ہم نے قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر جج کرنا ہوگا۔ جو ہمارے قرآن کے ساتھ بات کانٹرڈکٹ کرے گی ہم اس کو نہیں لیں گے، چاہے وہ کوئی بھی لے آئے،
ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، تو ہم نے اس بات کو لینے کی بجائے یہ بات لینی جو قرآن پاک میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ٹھیک ہے، 6 دنوں میں اس نے بنایا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوئے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین میں کیا کیا جاتا ہے؟ آپ سوچیں زمین میں کیا کیا جاتا ہے؟ زمین میں پانی کے قطرے جاتے ہیں، زمین میں بیج جاتے ہیں، زمین میں انسان جاتے ہیں، زمین کے اندر معدنیات ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ، اللہ سے ایک ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے، ایک قطرہ چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی انسان چھپا ہوا نہیں ہے جو زمین میں۔ میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ جہاں پہ مجھے دفنایا جائے گا، مجھ سے پہلے وہاں پہ 1000 لوگوں کو اور دفنایا گیا ہوگا اسی زمین میں، اسی جگہ پر، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیے آپ، کہ قیامت والے دن جب اللہ اٹھائیں گے تو میری آئی برو کا بال کسی اور کی آئی برو میں نہیں جائے گا، اور کسی اور کی آئی برو کا بال مجھے نہیں لگے گا، میری نوز کسی اور کو نہیں لگے گی، یا کسی اور کی مجھے نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے اٹھائیں گے کہ جیسے ہم مرے تھے، ہم جس فارم میں، جس شیپ میں، جس شکل سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک ذرے اور قطرے قطرے پر چھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کیا چیز کہاں پر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ تمہارے اللہ کو پتہ نہ چلے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی بادشاہت کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے، کتنے چھائے ہوئے ہیں وہ ہر ایک چیز پر۔ اور اللہ فرما رہے وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین میں سے نکلتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ویٹ نکلتی ہے، مطلب پودے نکلتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، دالیں نکلتی ہیں، فروٹس نکلتے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ ایک بیج میں سے ایک مالٹے کے بیج میں سے اگر 1000 مالٹے نکلنے ہیں تو یہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ یہ اللہ کی پاورز ہیں، انہیں ہمیں ماننا ہے، انہیں ہم مانیں گے تو ہم اللہ کے سامنے دل سے جھکیں گے۔ اگر ہم ان باتوں پہ دل سے بلیف نہیں کریں گے تو ہمارا دل تو یہاں وہاں گھوم رہا ہوگا، وہ کبھی کسی کرسی کے آگے جھکے گا، وہ کبھی کسی بندے کے آگے جھکے گا، کسی مائنڈ سیٹ کے آگے جھکے گا، کسی عالم کے آگے جھکے گا، اسے لگے گا یہ زیادہ پاورفل ہے۔ نہیں، ہم نے صرف اور صرف اپنی ٹوٹل 101% سبمیشن جو کرنی ہے وہ اللہ کے آگے کرنی ہے، کیونکہ یہ ساری پاور صرف ہمارے رب کے پاس ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج منها، اور اللہ تعالیٰ اور کیا جانتے ہیں؟ جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، آسمان سے پانی کے قطرے اللہ کو معلوم ہے، پانی کے قطروں کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، ہر قطرے میں کتنے ایٹمز ہیں، کتنے مالیکیولز ہیں، کتنے نیوٹرونز ہیں، کتنے پروٹونز ہیں، یہ ایوری تھنگ کا علم ہے صرف میرے اللہ کے پاس۔ تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کے سامنے سبمٹ کریں اپنے آپ کو۔ تو وما ينزل من السماء، آسمان سے اور کیا کیا آتا ہے، کیا کیا اترتا ہے، روحیں بھی آسمان سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ رزق آسمان سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما يعرج فيها، اور کیا ہے، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، روحیں واپس جاتی ہیں، ہاں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو جو چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے سب اللہ کو معلوم ہے، کون سا فرشتہ نیچے گیا، کون سا اوپر آیا، اللہ کے علم میں ہر وقت ہوتا ہے۔ آپ اور میں، فار ایگزامپل میں اس وقت پڑھا رہی ہوں تو میرا دھیان صرف پڑھانے کی طرف ہے، میں بیٹھی ہوئی ایک جگہ پہ، میرے سامنے ایک کتاب ہے، میرے سامنے ایک پین ہے، میرے سامنے یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا دھیان صرف ان طرف، مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا میرے پیرنٹس اس وقت کہاں پہ ہیں، مجھے نہیں پتا میرے بہن بھائی کہاں پہ ہیں، مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا پوری سٹی میں کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا پوری کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم، ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے اس وقت سن رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ ایک چانگا مانگا کے جنگل میں کسی جنگلی کی جو حرکت کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بول رہا ہے جو دل میں اللہ سے بات کر رہے ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں، کسی چائنیز کی بات بھی سن رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے میں، آپ اور اس دنیا کا ہر فرد، ہر بیکٹیریا، ہر وائرس، ایوری تھنگ اللہ کے سامنے ایسے جیسے کھلی کتاب،
آپ کا پاسٹ، آپ کا فیوچر، آپ کا پریزنٹ، ایوری تھنگ اللہ کے سامنے ایسے جیسے کھلی کتاب. اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ہم اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں نہیں بھاگ سکتے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اس کے اوپر پوری بصیرت رکھتا ہے، وہ اس کو پوری طریقے سے دیکھ رہا ہے. تم جو بھی کر رہے ہو، تمہارا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے برا ہے، تم کس طرح بات کرتے ہو، تمہارا طریقہ کار کیا ہے، تمہاری باتوں کے پیچھے میننگ کیا ہے. بظاہر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرا تو اچھا میننگ تھا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہارا میننگ کیا تھا. ہم ایک ورڈ لکھتے ہیں، ہم فار ایگزامپل جو میسیجز پہ بات کرتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے میں اور وہ فلان بندہ ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں بیچ میں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں جو آپ اور میں کر رہے ہیں. ہم میسیج میں ایک بات لکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میرا مطلب اس کا یہ نہیں ہے، یہ میرا ایک ایموجی میں بھیجتی ہوں یا آپ بھیجتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں اس کا مطلب تو میں یہ بنانا چاہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ آپ نے کیوں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کی سینس کیا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے وہ کس مقصد سے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے. اس لیے آپ کو اور مجھے اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.